السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور ہم استنباط احکام کے جو طریقے ہیں ان کو جان رہے تھے۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ حقیقت کی قسمیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں چونکہ معنی مجازی عام طور پر اسی وقت مراد لیا جاتا ہے جب تک معنی حقیقی مراد نہ لیا جا سکے، اس لحاظ سے حقیقت کی تین قسمیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم مجازی معنی کب لیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کی جو ہے کیا صورتیں ہیں، کیا شرائط ہیں، کس وقت جو ہے مجازی معنی لے سکتے ہیں، کس وقت مجازی معنی نہیں لے سکتے۔ اس موضوع کو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا۔ تو آج فرما رہے مصنف کے جو ہے کہ کیونکہ مجازی معنی عام طور پر اسی وقت مراد لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتے، یعنی قمر کو چاند کہنا یہ حقیقی معنی ہے، اور خوبصورت کوئی شخص کو جو ہے کسی شخصیت کی طرف قمر کی نسبت کرنا یہ مجازی معنی۔ تو اب جو ہے جب حقیقی معنی آپ مراد نہیں لے سکتے 100%، اسی وقت جو ہے اب مجازی معنی کے طرف جاؤ گے۔ اب فرما رہے ہیں کہ اس لحاظ سے حقیقت کی تین قسمیں ہیں کہ حقیقت کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہے اور کب کس سچویشن میں جو ہے ہم حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو مصنف پہلے فرماتے ہیں حقیقت متعذرہ، عذر سے ہے، یعنی وہ ہے جس پر عمل کرنے میں شدید مشقت اور دشواری ہو۔ حقیقت متعذرہ اس کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے میں شدید مشقت اور دشواری ہو۔ جیسے کوئی شخص آم کے درخت کی بابت کہے کہ میں یہ درخت نہیں کھاؤں گا، تو درخت کا پھل کھانا مراد ہوگا نہ کہ خود درخت۔ دیکھیے کوئی آم کا درخت ہو، کسی بھی چیز ہو، تو آم کے جب درخت کی طرف یا آم کو نہیں کھانے کی اگر کوئی نیت کرتا ہے تو یا کسی وجہ سے جب کہتا ہے تو میں آم کے درخت کی طرف نسبت کر کر یا اشارہ کر کر کہے کہ میں اس درخت کو نہیں کھاؤں گا، حالانکہ درخت کوئی بھی نہیں کھاتا، نہ آپ کھاتے نہ ہم کھاتے نہ دنیا کا کوئی بندہ کھاتا ہے درخت کو۔ تو جب آم کے درخت نہیں کھانا، جب انسان کی زبان سے اگر لفظ نکلے کہ آم کے درخت کو نہیں کھاؤں گا، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آم کو نہیں کھاؤں گا، یعنی آم کے پھل کو نہیں کھاؤں گا نہ کہ درخت کو۔ تو وہی بات مصنف یہاں بتا رہے ہیں کہ حقیقت متعذرہ وہ ہے جس پر عمل کرنے میں شدید مشقت اور دشواری ہو۔ جیسے کوئی آم کے شخص کے درخت کی بابت کہے کہ میں یہ درخت نہیں کھاؤں گا، تو درخت کا پھل کھانا مراد ہوگا نہ کہ خود درخت، کیونکہ اس کے حقیقی معنی درخت کھانے پر عمل کرنا نہایت دشوار ہے، یعنی کوئی بھی بندہ جو ہے کلاڑی لے کر درخت کاٹ کر نہیں کھا سکتا، تو وہ عمل بالکل دشوار ہے، اس لیے ایسی حقیقت کو حقیقت متعذرہ کہیں گے۔ ایسی حقیقت کو حقیقت متعذرہ کہیں گے جس پر عمل کرنے میں شدید مشقت اور دشواری ہوتی ہو۔ تو اس وقت لازم بات ہے کہ جو ہے وہ اس حقیقی معنی کو چھوڑ کر اس کے جو ایکچوئل میننگ ہوں گے، یعنی یہاں پر مجازی معنی ہوں گے، اس کو ہم مراد لیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے بعد آتا ہے حقیقت محجورہ۔ محجورہ چھوڑنے کے مراد آتے نا، تو مصنف فرماتے ہیں حقیقت محجورہ وہ ہے کہ جس پر عمل ممکن ہو، عمل کرنا ممکن ہو۔ دیکھیے حقیقت متعذرہ میں عمل بھی دشوار تھا، اور محجورہ میں فرما رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنا کیا ہے، ممکن ہے، مگر عادتاً یا شرعاً اس پر عمل متروک ہو، یعنی عام یا انسانی عادت یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے، یہ شرعی طور پر جو ہے اس پر عمل کرنے سے روک لگا دی گئی۔ جیسے کہے کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، یہ مثال چند دنوں سے چل رہی ہے، عام طور پر آسانی سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ تو اگر آپ لغتی اعتبار سے لنگوسٹیکلی اگر آپ دیکھو گے کہ قدم رکھنے کے معنی کیا ہیں، کہ صرف پاؤں گھر میں نہیں رکھنا، یعنی قدم رکھنے کے حقیقی معنی کیا ہوں گے کہ صرف گھر میں پاؤں رکھنا، لیکن اور جسم کا باقی حصہ گھر سے باہر رکھنا، مگر عادتاً یہ مراد نہیں لیے جاتے۔ قدم نہیں رکھنا بولے تو انسان کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے پورے جسم سمیت میں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، نہ میرا پاؤں داخل ہوگا نہ میرا باڈی کا کوئی حصہ داخل ہوگا۔ تو مگر عادتاً یہ معنی مراد نہیں لیے جاتے۔ کیا معنی مراد نہیں لیے جاتے؟ صرف پیر رکھنا،
یا جیسے کوئی شخص کسی کو اپنے خلاف مقدمے میں وکیل بالمقسومہ بنائے، تو وکالت بالمقسومہ بالخصومت کے معنی حقیقی تو فریق مخالف کی تردید کا وکیل بنانا ہے، لیکن شرعن چونکہ یہ جائز نہیں کہ فریق مخالف کی ہر درست و نادرست بات کی نفی کی جائے، اس لیے یہ مطلق جواب پر محمول ہوگا اور وکیل کے لیے انکار و اقرار دونوں کی گنجائش ہوگی۔ پہلی مثال سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ چلیے اب دوسری مثال سمجھیے کہ جب انسان جو ہے کسی وکیل کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر کہا گیا وکیل بالخصومہ، مقصومہ میں پڑھ لیا تھا غلطی سے، بالخصومہ یعنی ایسا وکیل جو سامنے والے کی ہر صحیح بات کا بھی رد کر دے اور غلط بات کا بھی رد کر دے۔ چلو بھائی، غلط بات کا تو رد کرنا سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن وکیل کا بالخصومہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلط بات کا بھی رد کرے، ساتھ میں صحیح بات کا بھی رد کرے۔ تو مصنف فرما رہے ہیں کہ لیکن شرعن چونکہ یہ جائز نہیں کہ فریق مخالف کی ہر درست و نادرست بات کی نفی کی جائے۔ شرعی طور پر آپ جب کسی کے خلاف مقدمہ لڑتے ہو تو وکیل کے لیے کیا ہے اخلاقیات، کہ وہ جو ہے سامنے والے کی غلط بات کا ہی صرف رد کرے گا، درست بات کا وہ رد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر لیکن یہ لنگوسٹیکلی اگر وکیل کی جو آتی ہے وکالت بالخصومہ میں کہ اس میں ہر بات کا رد کرنا ہوتا ہے، تو لیکن ہم شرعی طور پر دیکھ لیں گے کہ جب ہم کسی وکیل کو اپوائنٹ کریں گے تو اسلامی نقطۂ نظر سے جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ سامنے والے وکیل کے اعتراضات کے جواب دینے والے کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں، نہ کہ اس کو کہ جو اس کی سچ بات کو بھی غلط ثابت کر دے اور غلط بات کو تو غلط ثابت ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لیکن شرعن چونکہ یہ جائز نہیں کہ فریق مخالف کی ہر درست و نادرست بات کی نفی کی جائے، اس لیے یہ مطلق جواب پر محمول ہوگا اور وکیل کے لیے انکار و اقرار دونوں کی گنجائش ہوگی، کہ اگر سامنے والا وکیل ان کے کلائنٹ کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو یقین کرنی ہے، اقرار کرنی ہے، صحیح بات ہے، تو یہ وکیل اس کا اقرار بھی کرے گا، اگر اس نے غلط تہمت لگائی ہے یا غلط بات کہی ہے تو اس کا انکار بھی کرے گا۔ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ وہ ہمارا ڈسکشن نہیں ہے کہ وکیل جو ہے جھوٹے گواہ پیش کرتے ہیں یا جو ہے سامنے والے کے حق بات کو بھی جو ہے جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے تو اس پیشے میں جو ہے تہمت لگی ہوئی ہے۔ لیکن اصلی طور پر جو ہے جب وکیل کو ہم اپوائنٹ کریں گے تو وہ آپ کو غلط بات پر آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن عام طور پر جو کیا جاتا ہے، جو ہوتا ہے، اس کو اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے۔ ہم یہاں پر شرعی طور پر اس کی جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے حقیقت کی ان دونوں صورتوں میں بالاتفاق معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ اوپر جو آپ نے حقیقت محجورہ دیکھا اور حقیقت متعذرہ دیکھا، ان دونوں میں معنی مجازی مراد لیں گے، کیونکہ پہلے والے میں حقیقت پر عمل کرنا دشوار تھا، دوسرے والے میں حقیقت پر عمل کرنا تو ممکن تھا لیکن شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں تھی، شرعی طور پر اجازت نہیں تھی یا عملی طور پر ویسا کرنا ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں کیا کرو گے آپ؟ مجازی معنی مراد لوگے۔ اب فرمانے کہ حقیقت مستعملہ، حقیقت مستعملہ وہ ہے جس کا استعمال مروج ہو۔ پھر حقیقت مستعملہ کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا کوئی مجازی معنی مروج نہ ہو، مروج بولے تو رواج پا جانا، عام عرف میں چل جانا، ایسی صورت میں بالاتفاق معنی حقیقی پر عمل ہوگا۔ اکثر الفاظ اسی طرح کے ہیں۔ دیکھیے حقیقت مستعملہ جو کیا ہے؟ جو مروج ہو، جو عام طور پر رائج ہو۔ پھر فرمانے کہ حقیقت مستعملہ کی بھی دو صورتیں، ایک یہ کہ اس کا کوئی مجازی معنی مروجی نہ ہو، یعنی اس کا کوئی انڈائریکٹ میننگ ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ میننگ ہے، رجل بولے تو آدمی، مثال کے طور پہ کوئی اسے انڈائریکٹ میننگ مراد ہی نہیں لیا جاتا۔ امراتن بولے تو مثلا عورت، میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ حقیقت پر ہیں یا اس کے اور کوئی مجازی معنی نکل جائیں، بس سمجھانے کے لیے کہ امراتن بولے تو عورت، اس کے کوئی دوسرے معنی مراد ہی نہ ہو، تو ایسے اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت مستعملہ، اور اس میں جو ہے کوئی مجازی معنی اس کے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں بالاتفاق معنی حقیقی پر عمل ہوگا، اور اکثر الفاظ اسی طرح کے، میجورٹی کیا ہے؟ اسی طرح کے ہیں۔ اب اس کی دوسری قسم وہ ہے جس کا مجازی معنی حقیقی معنی سے زیادہ مروج ہے۔ دیکھو اب اہم بات آ رہی ہے، حقیقت مستعملہ کی دوسری وہ ہے جس کا معنی مجازی حقیقی معنی سے زیادہ مروج ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی صورت میں بھی معنی حقیقی ہی پر عمل کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کو صاحبین کہتے ہیں،
اور میرے خیال سے آپ لوگ خدوری پڑھ رہے ہو تو ان سے دوستی ہو گئی ہوگی، ناموں سے انسیت ہو گئی ہوگی، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو خاص شاگرد، ایسے تو بہت سے شاگرد تھے، ان میں سے جو ہے جو مجتہد کے درجے کے تھے اور جو مشہور و معروف ہوئے، وہ ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ایک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ فقہ کی کتابوں میں، فقہ حنفی کی کتابوں میں بہت سی جگہ پر ان دو بزرگان کا نام پڑھو گے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آرا کے موافق یا مخالف میں اپنی آرا دیے ہیں۔ تو ان کا مجموعہ، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو، چاہے امام ابو یوسف یا امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو، تو جو مفتہ بھی یہ قول ہوگا وہ فقہ حنفی کہلائے گا۔ یہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پراپرٹی نہیں ہے، ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان میں ایسے کئی مجتہدین اعظام موجود ہیں جنہوں نے اپنے الگ سے اصول بنانے کے بجائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کیا، اور جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے خلاف ان کو بات نظر آئی، انہوں نے فتویٰ دیا۔ دیکھیے، دونوں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے جہاں ایسا لگا کہ جو ہے کہ ثواب یعنی حق بات جو ہے وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے ہٹ کر ہے، تو اس کے حساب سے فتویٰ دیا۔ اور بعد میں آنے والے جو مفتیان کرام ہیں، مجتہدین ہیں، انہوں نے دیکھا کہ قرآن اور سنت سے زیادہ قریب امام صاحب کا قول ہے تو اس پر فتویٰ دیا، یا صاحبین کا قول ہے تو اس پر فتویٰ دیا۔ تو جس پر بھی فتویٰ ہوگا، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہو، چاہے صاحبین کا قول ہو، یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف بعض اوقات ایک کیٹیگری میں رہتے ہیں، تو ان کا شیخین کہتے ہیں، ان کا قول ہو، جن کے قول پر بھی فتویٰ دیا اس کو ہم فقہ حنفی کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر ہو۔ خیر، تو ہم تھوڑا ٹاپک سے ہٹ گئے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک ایسی صورت میں معنی مجازی پر عمل کیا جائے گا۔ کیا ہے مسئلہ؟ کہ حقیقت مستعملہ کی بات چل رہی ہے، اس کی دوسری قسم کی بات چل رہی ہے جس میں معنی مجازی حقیقی معنی سے زیادہ مروج ہے، لیکن کیونکہ یہ حقیقت مستعملہ ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر بھی حقیقی معنی ہی لیں گے کیونکہ یہ حقیقت مستعملہ ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کیونکہ حقیقی معنی سے زیادہ مجازی معنی مروج ہیں تو ہم مجازی معنی کی طرف جائیں گے۔ اب مثال سمجھیں اور فتویٰ کس طرح آگے بات آئے گی۔ جیسے کوئی شخص قسم کھائے کہ میں گیہوں نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب کوئی گیہوں کھاتا ہے آج کے زمانے میں؟ آٹا کھاتا ہے نا، گیہوں نہیں کھاتا کوئی بھی۔ تو کوئی شخص قسم کھائے کہ میں گیہوں نہیں کھاؤں گا، تو وہ خود گیہوں کھانے کا معنی بھی متروک نہیں کہ بعض لوگ کھاتے ہیں، بھون کر گیہوں کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس نہیں کھایا جاتا، کہیں پر کھایا جاتا ہوگا، مگر گیہوں کے آٹے کا استعمال زیادہ مروج ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گیہوں کو اس کی اصل صورت میں کھانا مراد ہوگا، اور اسی صورت میں وہ شخص حانث ہوگا، یعنی اس کی قسم ٹوٹے گی، ورنہ نہیں۔ صاحبین کے نزدیک گیہوں سے بنی ہوئی روٹی وغیرہ کھا لے تو بھی وہ حانث ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں بالکل سمپل ہے کہ دنیا میں گیہوں بھون کر بھی کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن گیہوں کھانے سے مراد گیہوں سے عام طور پر اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ گیہوں کو جو ہے پیسیں گے، پیس کر اس کا آٹا بنائیں گے، اس کی روٹی ڈالیں گے، روٹی ڈال کر کھائیں گے۔ تو ایک عام انسان کا گیہوں خریدنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے روٹی بنا کر کھائے گا۔ تو یہاں پر حقیقی معنی گیہوں کے کھانے سے زیادہ اس کے مجازی معنی یعنی اس کی روٹی کھانے کے ہوں گے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ قسم کھائے کہ میں گیہوں نہیں کھاؤں گا اور وہ جو ہے روٹی کھا لیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حانث نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیوں؟ اس نے گیہوں نہیں کھائی۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، گیہوں کھانے سے مراد اصل میں وہی آٹا بنانا تھا، آٹا بنا کے روٹی ڈالنا تھا، روٹی ڈال کے روٹی کھانا تھا، کیونکہ عام طور پر گیہوں کھانے میں گیہوں کے حقیقی معنی سے زیادہ مجازی معنی روٹی کھانا مراد ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ روٹی کھائے گا تو بھی وہ حانث ہو جائے گا۔ یہ دونوں کا اختلاف یہاں پر مولانا نے ذکر کر دیا،
اور یہاں پر جو ہے مفتابی قول کیا ہے وہ ذکر نہیں کیے، تو ابھی میرے علم میں بھی مفتابی قول کیا ہے نہیں ہے، تو میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ حقیقت مستعملہ کیا ہے، کہ وہ ہے کہ جس کا استعمال مروج ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کا ایک جس کا مجازی معنی مروج نہ ہو، تو اس میں تو یہ اتفاق ہے کہ حقیقی پر عمل ہوگا، لیکن جس کا مجازی معنی زیادہ مشہور ہو، اس میں فقہ حنفی میں ہی دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری جانب صاحبین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب مفتی کا کام یہ ہوگا، آپ اب فقہ کی کتاب میں پڑھو گے تو وہاں معلوم ہو جائے گا، آپ کو خدوری میں مل جائے گا کہ فتویٰ کس پر ہے، فتویٰ کس پر ہے، کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پر فتویٰ ہے اور یا صاحبین کا قول پر فتویٰ ہے۔ مجھے صاحبین کا قول جو ہے، اب ہمارے کیونکہ حیدرآباد میں تو گیہوں بھون کر کھاتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہم لوگ تو روٹی ہی کھاتے ہیں، تو ممکن ہے اس پر ہو۔ تو یہاں پر بھی پھر عرف ڈیپینڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا، کسی علاقے میں جو ہے ممکن ہے کہیں پر جو ہے گیہوں کا کچھ دوسرا کام کیا جاتا ہو جو ہمارے علم میں نہ ہو، تو وہاں کا عرف دیکھا جائے گا، یا کس پر فتویٰ ہے آپ فقہ کی کتاب میں اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں انشاءاللہ۔